الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آدمی کو جو چیز بناتی ہے یا بگاڑتی ہے وہ اس کا ماحول ہے. آدمی اچھا ہے بدقسمتی سے برے ماحول میں پڑ گیا تو وہ بڑے ڈینجر میں ہے کہ وہ برا ماحول اسے بگاڑ دے گا. آدمی برا ہے وہ اچھے ماحول میں آ گیا اسے اچھا ماحول مل گیا بڑی امید ہے کہ وہ ماحول اپنا اثر دکھائے گا اپنا رنگ چڑھائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا قرآن کریم میں ہے اذ قال له ربه اسلم. ہم نے ابراہیم سے خطاب کیا. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے ابراہیم سے خطاب کیا. کیا خطاب کیا؟ اسلم اسلم فرما بردار ہو جاؤ فرما بردار بن جاؤ. اسلام فرما برداری ہے حکم ماننا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال اسلمت لرب العالمین میں سارے عالموں کے پروردگار کا فرما بردار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ ذرا بول ایک لفظ اسلم اسلم یہ مسلمان ہوئے. انہوں نے جواب دیا قال اسلمت حکم تھا اسلم جواب دیا اسلمت میں فرما بردار ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے فرما بردار اللہ کا نافرمان نہیں باغی نہیں. لیکن اس کا ماحول اسے اپنے رنگ میں رنگتا ہے بگاڑتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. بہت پرانے زمانے کے بزرگوں میں آج تک مدرسوں میں ان کی کتابیں آج تک پڑھی جاتی ہیں. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بھلا ماحول آدمی کو کیسے بھلا بناتا ہے اور برا ماحول آدمی کو کیسے لے کے ڈوبتا ہے. دو قصے بیان کیے ہیں شیخ سعدی نے.
ایک قصہ ہے اصحاب کہف کا. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے، چند نوجوان ایمان والے. ان کے زمانے کا بادشاہ مشرک کافر تھا. اس نے ان نوجوانوں کو جب پتا چلا کہ یہ نوجوان ایمان والے ہیں، اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس نے ان نوجوانوں کو بلایا اور اپنے دربار میں بلا کر ان کو وارننگ دی کہ دیکھو تم بڑے اچھے نوجوان ہو، تم اپنا عقیدہ چھوڑ کر میرے عقیدے پر آ جاؤ تو میں تمہیں دربار کا درباری بناؤں گا. ان کے باپ ان کے بڑے اس بادشاہ کے درباری تھے. درباری اس زمانے میں منسٹر کے لیے. تو اس نے ان نوجوانوں سے کہا بادشاہ نے کہ تم میرا عقیدہ قبول کر لو تو میں تمہیں درباری بناؤں گا، تمہارے باپ دادا کی سیٹیں تمہیں ملیں گی، اور اگر تم نے ایمان نہیں قبول کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا، تمہیں پتھروں سے بار بار ہلاک کروا دوں گا، شہید کر دوں گا. مجھے تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے، میں تمہیں ایک وقت دیتا ہوں، اتنے وقت کے اندر اپنا عقیدہ چھوڑو، میرا عقیدہ قبول کرو. اس نے ایک وقت دیا، وہ ٹائم پورا ہونے کو آیا تو ان نوجوانوں کو فکر ہوا کہ اب بادشاہ ہمیں طلب کرے گا، دربار میں پوچھے گا کیا فیصلہ کیا تم نے. اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارا عقیدہ قبول کر لیں گے تو ایمان جاتا ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایمان پر رہیں گے تو جان جاتی ہے. اب جان بچاؤ یا ایمان بچاؤ، کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے مشورہ کیا، جمع ہو کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورے کی خیر، مشورے کی برکت ہے. تو اللہ نے ان کو ایک راہ سجائی. اس مشورے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک راہ سجائی. کیا راہ سجائی؟ کہ رات کے اندھیرے میں شہر چھوڑ کر چلو، ہجرت کرو، ہجرت، اور کہیں دور نکل جاؤ پہاڑوں میں، جان بھی بچاؤ ایمان بھی بچاؤ. تو انہوں نے مشورہ کیا، مشورے میں اللہ نے ان کو ہجرت کی راہ سمجھی. تو وہ پہاڑوں میں چلے، اور پتہ نہیں کتنے دن چلے، کتنی راتیں چلے، پہاڑوں میں کتنے دن چلے، کتنی راتیں چلے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو گیا. عربوں میں بکریاں چرانے والے کتا ساتھ رکھتے ہیں. وہ کتا چاروں طرف سے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، ہر خطرے سے بکریوں کے ریوڑ کو ادھر ادھر دیکھ کر کہیں سے خطرہ ہے ادھر دوڑ کر وہ خطرہ دور کرتا ہے. تو ایسا کتا وہ ان نوجوانوں کے ساتھ ہو گیا. تو کئی دن چلنے کے بعد ان کو پہاڑوں میں ایک غار نظر آیا. انہوں نے سوچا کہ یہ غار بڑی اچھی جگہ ہے، چھپنے کی جگہ ہے، یہاں چھپ جائیں گے، بادشاہ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں ہیں. تو یہ چھپنے کی بڑی اچھی جگہ ہے. تو وہ اس غار میں چھپ گئے، اور وہ کتا ان کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں چلتا رہا. جدھر سے کوئی خطرہ، کتا سونگتا ہے، خطرہ سونگتا ہے، تو جدھر سے کوئی خطرہ اسے وہ سونگتا تو دوڑ کر جا کر اس خطرے کو دور کرتا. جب یہ نوجوان غار میں سو گئے تو وہ کتا اگلی ٹانگیں، سامنے کی ٹانگیں یوں پھیلا کر وہ اس کے غار کے منہ پہ بیٹھ گیا کہ کوئی ان سوتے میں جا کر ان جوانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو ان کی حفاظت کے لیے غار کے منہ پر وہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گیا. خیر قصہ لمبا ہے، مجھے پورا نہیں سنانا، اسی میں گزر جائے گا.
وہ غار ہم نے دیکھا ہے اردن میں، اس کے پائتخت کے قریب پہاڑوں میں وہ غار ہے. لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں. ہم بھی گئے تھے، دیکھا ہم نے وہ غار. تو اللہ نے اس طرح سے ایمان ان نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت کی، اور ان کی حفاظت کے لیے وہ کتا چلا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ ان اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کو بھی جنت میں داخل کریں گے. کتا ایک نجس جانور ہے. اصحاب کہف کی صحبت کی برکت ان کے ساتھ چلا اور ان کی حفاظت کرتے چلا. ان کی حفاظت کے لیے غار کے منہ پہ بیٹھ گیا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت جب اصحاب کہف جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی جنت میں داخل ہوگا. 10 جانور آئے ہیں حدیث شریف میں، 10 جانوروں کے نام آئے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے. ان 10 جانوروں میں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہے. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ بھلی صحبت کتا جنت میں جانے کے قابل بن گیا. پھر بری صحبت بیان کی انہوں نے. بری صحبت کا نقصان کیا ہے؟ بری صحبت کی مثال انہوں نے دی ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا. جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا آج کے دن اس کشتی کے علاوہ تجھے کہیں نجات نہیں ملے گی. دیکھ میرے سب ماننے والے میری کشتی میں بیٹھ گئے، تو بھی آ جا بیٹھ جا. جس نبی نے 950 سال اپنی امت کو بلایا ہو، انہوں نے اپنے بیٹے کو کس پیار سے بلایا ہوگا، کس درد سے بلایا ہوگا. لیکن بری صحبت. بیٹا کہنے لگا ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا، اس طوفان سے مجھے پہاڑ بچائے گا. نوح علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ دیکھ بیٹا یہ طوفان نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. مجھے اللہ نے حکم دیا کشتی بنانے کا، جو اس میں بیٹھا وہی نجات پائے گا، تو بھی آئے گا. ارے سب بیٹھ گئے، تو کہنا بیٹا ہے تو بھی بیٹھ جا. اس نے نہیں مانی، وہ دوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. طوفان بڑھتا گیا، سب لہریں اٹھی، پہاڑوں کی طرح اس پانی میں لہریں اٹھی. ایک لہر پہاڑ پر سے گزر گئی اور بیٹا گیا پانی میں. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا پانی میں غرق پڑا ہے. تو دل ملایا ان کا. انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ تو نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، اور میرے اہل میں سب سے قریب میرا بیٹا ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. تو جواب آیا غصے کے ساتھ. غصے کا جواب، اس کا خلاصہ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، خلاصہ بول رہا ہوں. اس کا ترجمہ ہے، وہ خلاصہ یہ کہ جو میرا نہیں وہ تیرا کیسے ہو گیا، جو میرا نہیں بنا. یہ اللہ کی طرف سے بندے کا جواب آیا کہ جو میرا نہیں بنا وہ تیرا کیسے ہو گیا. ارے تیرے تو وہ ہے جو میرے ہیں، اور جو میرے نہیں ہے وہ تیرے بھی نہیں ہیں. نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے نافرمان کی سفارش کی. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ نبی کا بیٹا بری صحبت اسے لے کے ڈوب گئی. وہ نہیں ڈوبا، اس کی صحبت میں اسے ڈوبایا. وہ نہیں ڈوبا، اس کی صحبت اسے لے کے ڈوبی. تو فرماتے ہیں کہ بھلی صحبت کتا جنت پہ جانے کے قابل بنا، اور بری صحبت نبی کا بیٹا ڈوب گیا. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ. وہ اس کام کے لیے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے. برسوں انہوں نے مدینہ میں گزارے، کچھ 40 برس سے اوپر مدینہ میں گزارا ہوگا.
پھر وہیں انتقال ہوا جنت البقیع میں دفن ہوئے. تو وہاں کے علماء سے ان کے بڑے تعلقات تھے. وہاں کے علماء بہت چاہتے تھے ان کو. تو ایک مرتبہ چند علماء جمع ہو کر آئے اور انہوں نے آ کر مولانا سے عرض کیا کہ مولانا ایک بات سمجھنا چاہتے ہیں, سمجھ میں آئیں گے. وہ یہ ہے کہ واز, بیان, تقریر ہر جگہ ہوتی ہے, ہم بھی کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, اثر لیتے ہیں, روتے ہیں, لیکن واپس جا کے ان کی زندگی وہی رہتی ہے, زندگی نہیں بدلتی. بیان کا اثر بھی لیتے ہیں, روتے بھی ہیں, لیکن واپس جا کر زندگی نہیں بدلتی. اور آپ کے یہاں تبلیغ میں 3 دن ایک آدمی جاتا ہے, واپس آتا ہے تو اس کے اندر ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے. 3 دن لگا کے آ کر اس میں ایک نمایاں تبدیلی زندگی میں نظر آتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہم بھی وہی بیان کرتے ہیں, آپ بھی وہی بیان کرتے ہیں. کوئی نئی چیز تھوڑی بیان کریں گے, کوئی اخبار تھوڑی ہے کہ روزانہ نیوز بدل کے ڈالی جائے. وہی قرآن حدیث کی باتیں ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. اثر لیتے ہیں, زندگی نہیں بدلتی. اور ایک آدمی 3 دن جا کر آتا ہے, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ نہیں, وہ ہر جگہ ہوتا ہے اثر, ہر جگہ زندگی بدلتی ہے. تو وہ عرب علماء کہنے لگے کہ ہم تو سمجھنے کے لیے آئے ہیں, آپ ہمیں سمجھائیے ایسا کیوں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تبلیغ میں اعتراض کا جواب نہیں ہوتا. کوئی اعتراض کرے تو ہم جواب نہیں دیتے, لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھاتے ہیں. تو جب مولانا نے دیکھا کہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو مولانا نے سمجھایا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ بات بیان تو آپ بھی وہی کرتے ہیں, ہم بھی وہی کرتے ہیں. ہمارا بیان کرنے والا اس سے آپ کا علم بھی بڑا ہے, آپ کا بیان بھی بڑا ہے. ہمارے پاس اتنے بیان کرنے والے نہیں ہوتے. ہر آدمی عالم کہاں ہوتا ہے. تو بات تو وہی ہوتی ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ بیان کے بعد آپ ان کو واپس ان کے ماحول میں بھیجتے ہیں. بیان سارا ہو گیا, اب کیا کرنا؟ اب بیان پورا ہو گیا, بھائی اب کیا کرنا؟ آپ بھی گھر جاؤ, میں بھی گھر جاتا ہوں. اب آپ بھی گھر جاؤ تو میں بھی گھر جاتا ہوں. تو آپ اسے اس کے ماحول میں واپس بھیجتے ہیں. ہم نہیں بھیجتے واپس ماحول میں اس کے. جب دیکھتے ہیں کہ اس مجمع نے تاثر لیا ہے, پھل پک گیا ہے, تو وہ چھوڑتے نہیں پھل کو, اسے توڑ لیتے ہیں. اب پک گیا اسے توڑ لو. کیسے توڑتے ہیں؟ کہ تشکیل کرتے 4 مہینے. چلا چلو بولو بھائی, نہ بولو بولو. تو جب دیکھتے ہیں مجمع متاثر ہو گیا تو اب ہم اس کو اصول کرتے ہیں, اور اصول کر کے اس کا ماحول بدلتے ہیں. ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم اس کو 4 مہینے میں چلے میں بھیج دیتے ہیں, اس کا ماحول بالکل بدل جاتا ہے. 4 مہینے مسجدوں میں گزارنا, اعمال میں لگنا, حدیث قرآن کی تعلیم, گشتیں, باہر بھی گئے تو باہر والوں کو مسجد میں لانے کے لیے گئے. ایک ماحول اس کا پورا بدل جاتا ہے. وہ پچھلے ماحول سے کٹ کر ایک نئے ماحول میں آتا ہے. ہمارا کام بس اتنا ہی ہے, ہم اس کا ماحول بدلتے ہیں, پھر وہ ماحول اپنا رنگ چڑھاتا ہے. جیسے بھٹی, رنگ کی بھٹی, وہ رنگ چڑھاتی ہے اس پر. پرانا ہو کپڑا, میلا ہو, بھاری ہو, ہلکا ہو, سستا ہو, اس کا تو اختیار ہے کہ بھٹی میں ڈالو یا نہ ڈالو, لیکن اس کا اختیار نہیں ہے کہ ڈالنے کے بعد رنگ نہ بدلے. جب آپ بھٹی میں ڈال دیں گے تو بھٹی اپنا رنگ چڑھائے گی. تو ہم اسے اس کا ماحول بدل دیتے ہیں, ایک ماحول میں لے جاتے ہیں, پھر وہ ماحول اسے بدلتا ہے. ہم نہیں بدلتے, ہم جس ماحول میں اسے لے جاتے ہیں وہ ماحول بدلتا ہے. پھر جب وہ واپس آتا ہے تو اسے پھر واپس اس کے ماحول میں جہاں سے وہ نکل کر گیا تھا اسے جانے نہیں دیتے. واپس آنے کے بعد ہم اس کے وقت کو ایسا مشغول کر لیتے ہیں
کہ اسے پچھلے ماحول میں جانے کا موقع نہیں ملتا. آج پہلا گشت ہے, آج دوسرا گشت ہے, آج شب گزاری ہے, شب جمعہ ہے, آج جماعت آئی ہے, آج جماعت آئی ہے, اس کی نصرت کرنا ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ ہے, تو اسے وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے پچھلے ماحول میں جائے. ہم اس کے فارغ وقت کو گھیر لیتے ہیں گشتوں میں, تعلیم میں, کہ آج پہلا گشت, آج دوسرا گشت, آج مرکز کا اجتماع, آج مشورہ, آج جماعت آئی, اس کی نصرت. تو اس ماحول میں واپس آنے کے بعد بھی اسے واپس اب اس آدمی میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک یہ, یا تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پچھلے ماحول سے جس میں وہ تھا اس میں سے لوگوں کو پکڑ کر اس ماحول میں لاتا ہے. یہ استعداد کی بات ہے. کبھی کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ اپنے پچھلے ماحول سے کٹ کر اس ماحول کا ہو جاتا ہے. اور بعض میں وہ قوت ہوتی ہے کہ پچھلے ماحول سے پکڑ کے لوگوں کو اس ماحول میں لاتے ہیں. اس طرح ہم زندگیوں میں دیکھتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ماحول ایک ایسی چیز ہے. تو ہمارے دعوت کے سامنے ماحول دو طرح سے ماحول, ایک باہر نکل کر اپنا ماحول بدلنا اور ایک اپنے مقام پر اپنا ماحول بدلنا. دعوت کے اعمال میں لگنا, اس ماحول میں چلنا. تو بھائیوں, ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس ماحول کے ساتھ جوڑ دیا. ہمیں اللہ نے اس ماحول کے ساتھ جوڑ دیا. ہمارے ایک دوست ہیں, انجینئر ہیں, آئے ہوئے ہیں ہم, تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک اجتماع ہو رہا تھا اور میں اس اجتماع میں انتظامی کاموں میں لگا ہوا تھا. اجتماع کے ایک 4 نوجوان, بعد میں انہوں نے قصہ سنایا کہ 4 نوجوان بڑی بڑھیا گاڑی میں سیٹوں کے لڑکے وہ اس راستے سے گزر رہے تھے. یہ قصہ ان لڑکوں نے بعد میں سنایا کہ ہم اس راستے سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس میدان میں کچھ ٹوپی والے, جبے والے میدان میں کام کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ہاوڑے, کدال, پانیاں, مٹی اٹھانا, اسے لیول کرنا. تو ہم سوچنے لگے کہ دیکھنے میں تو یہ سب مولوی صاحب لگتے ہیں, امام صاحب, مولوی صاحب لگتے ہیں, اور کام کر رہے ہیں مزدوروں کا. کیا قصہ ہے؟ چلو دیکھیں. تو انہوں نے گاڑی پھیری, اپنی گاڑی پھیری اور ادھر آ گئے میدان میں. قریب ہو کے دیکھا تو ماشاءاللہ گاڑیاں ہیں, جبے ہیں, ٹوپیاں ہیں اور مٹی اٹھا رہے ہیں. پھاوڑوں سے مٹی ڈال کر لے جا کر کھڈے بھر رہے ہیں, زمین لیول کر رہے ہیں. یہ میدان آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں تو اتنی اونچی اونچی گھاس تھی کہ آدمی اندر چل نہیں پاتا تھا. کتنے مہینوں سے لوگوں نے یہاں سردی کی راتوں میں کام کیا ہے, کھڈے کھودنے کا, لیولنگ کرنے کا, مٹی اٹھانے کا. تو وہ نوجوان ایسے ہی وہ اجتماع میں لوگ کام کر رہے تھے. تو یہ نوجوان حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ مزدوری کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, مزدوری تو ہے لیکن یہ مزدوری مرنے کے بعد اللہ سے بدلہ لینے کے لیے ہے. اچھا, مرنے کے بعد یہ وہ قوم ہوتی ہے جو کبھی موت کو یاد بھی نہیں کرتی, بلاتی ہے. مالداروں کے بچے اور نوجوان. تو اب ایک دم ان کو ایک ہتھوڑا لگا, مرنے کے بعد اس کا بدلہ ملے گا. تو یہاں کیا ہوگا, یہ جو آپ ساری تیاری کر رہے ہو یہاں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ آئیں گے, یہاں بیٹھیں گے, نمازیں پڑھیں گے, دعائیں مانگیں گے, اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں گے, اپنی آئندہ زندگی کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں گے, ہدایت مانگیں گے, اور پھر اللہ کے راستے میں جائیں گے.
اپنی آخرت بنانے کے لیے. تو شام ہو گئی. غروب کے بعد لوگ اندر وہاں چلے گئے قیام میں. اذان ہوئی, نماز ہوئی, یہ دعا ہوئی. اس کے بعد یہ نوجوان کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے سے کیا وہاں نہیں جانا ہے جہاں ہم جا رہے تھے. جہاں ہم جا رہے تھے اب وہاں نہیں جانا ہے, کل سے یہاں آئیں گے. تو ان سے پوچھا ہم بھی ساتھ آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا سب کر سکتے ہیں, اللہ ویلکم سب. تو انہوں نے نوجوانوں نے طے کیا کہ کل سے ہم نہ جائیں گے, وہاں نہیں جائیں گے جہاں جاتے تھے. وہ مشہور کیسینو میں جہاں شراب اور ناچ وہاں جایا کرتے تھے, شام میں وہاں گزارا کرتے تھے وہ لڑکے. تو انہوں نے طے کیا کہ اب ہم آئندہ یہاں جائیں گے. تو اس دن سے وہ آنے لگے اور جو کام ان کو ملتا اور جتنا وہ کر سکتے اتنا وہ کرنے لگے. کچھ دنوں میں اجتماع گیا, اجتماع میں بیانات میں بیٹھے, تشکیل ہوئی, کھڑا ہو کے نام دے دیا, جماعت میں چلے گئے. پھر جب واپس آئے تو سب کچھ بدلا ہوا, چہرہ بھی بدل گیا, لباس بھی بدل گیا. تو صاحب ہمارے دوست کہنے لگے کہ میں نے ان لڑکوں کو نہیں پہچانا, حالانکہ وہ لڑکے روزانہ آ کر میدان میں کام کرتے تھے, لیکن جب وہ وقت لگا کر آئے تو ان کی زندگی اتنی بدل چکی تھی کہ میں نے ان کو نہیں پہچانا. انہوں نے آ کے مجھ سے تعارف کرایا کہ دیکھو ہم وہی لڑکے ہیں جو روزانہ ہم آپ کیا آیا کرتے تھے, کام کیا کرتے تھے. بیان ہوا, تشکیل ہوئی, ہم نے بھی اپنا نام دے دیا, جماعت پہ چلے گئے. اب ہم وہی ہیں. زندگیاں بدل گئی, زندگیاں بدل گئی. تو بھائیوں یہ محنت زندگیوں کو ٹھکانے لگانے کی محنت ہے. انسان اس کا دل اس کی اسٹائرنگ ہے. جیسے گاڑی کی اسٹائرنگ ہوتی ہے تو انسان کے جسم کی اسٹائرنگ اس کا دل ہے, گاڑی کو پھیرنے والی. گاڑی کی اسٹائرنگ سیدھی ہاتھ طرف کرو گاڑی سیدھی ہاتھ طرف جاتی ہے, بائیں طرف کرو گاڑی بائیں ہاتھ طرف جاتی ہے. وہ پوری گاڑی اس کی اسٹائرنگ کے تابع ہے. تو انسان کے جسم کی گاڑی اس کے دل کے تابع ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نمازوں کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا مقلب القلوب, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں کے بعد بالجہر آواز سے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا مقلب القلوب, اے وہ ذات جو دلوں کو پلٹتی ہے, ہمارے دلوں کو دین پر دبا دے. ثبت قلبی, ہمارے دلوں کو دین پر جما دے. یا مصرف القلوب, جو دلوں کو پلٹنے والا ہے, اے اللہ دل تیرے قبضے میں ہے. اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک, اے اللہ ہمارے دل, ہماری پریشانیاں, ہمارے اعضاء جوارے تیرے ہاتھ میں ہیں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, تیرے ہاتھ میں. لم تبلغنا منہا شیئا, جب تو نے ہمیں مالک نہیں بنایا تو ایسا کارساز بن جا ہمارا. فکن انت ولی واہدنا الی سواء السبیل, ہمیں سیدھی راہ کی طرف پھیر, ہمیں سیدھی راہ کی طرف چلا, ہمیں سیدھی راہ بتا. تو حضور یہ دعا آواز کے ساتھ نمازوں کے بعد مانگا کرتے تھے. ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو پھرا ہوا ہی تھا دین پر, حضور کا دل تو دین پر جمع ہوا ہی تھا, پھر یہ دعا کس لیے ہے؟ حضور کا دل تو دین پر جمع ہوا ہی تھا, وہ تو پھرا ہوا ہی تھا دین کی طرف. سر آپ نے یہ دعا کیوں مانگی کہ اللہ میرے دل کو دین کی طرف پلٹ دے اور میرے دل کو دین پر جما دے؟ اس دعا کے کیا معنی ہیں بھائیو؟ حضور نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ دیکھو اللہ سے یہ مانگو, یہ مانگنے کی چیز ہے اللہ سے, کہ دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے, پیشانیاں ہمارے قبضے میں نہیں ہیں,
ہمارے آزاد جوارے ہمارے قبضے میں نہیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے پیچھے دو چیزیں لگتی ہیں, دو قوتیں لگتی ہیں. ہر آدمی کے پیچھے دو قوتیں لگتی ہیں. ایک قوت فرشتے کی ہے, ایک قوت شیطان کی ہے. یہ دونوں قوتیں کام کرتی ہیں. حدیث شریف آتا ہے کہ اگر کوئی بھلی بات کا ارادہ ہو جائے, کسی بھلی بات کو جی چاہے, دین کو جی چاہے, دین کا ارادہ ہو جائے, دین کے کام سے محبت ہو جائے اور اس کا دوسرے جی چاہنے لگے, تو یہ خود بخود نہیں ہوا ہے, کوئی آٹومیٹک نہیں ہے. یہ آٹومیٹک خدا یہ نہ جاننے کی بات ہے. یہ جو دل گزرا ہے یہ مجمع ہندوستان کے کونوں کونوں سے آیا ہے, مشرق سے, مغرب سے, شمال سے, جنوب سے, کہاں نیپال. کل آپ نے کارگولیاں سنی نہیں سنی؟ نیپال کی سنی نہیں سنی بھائی؟ کہاں نیپال ہمالیہ سے جڑا ہوا ہے, اور کہاں انڈمان سمندر کے کنارے پر, دنیا کے کنارے چاہے ہندوستان کے کنارے کناروں سے یہ مہینہ آیا ہے. ہم نہیں آئے ہیں, ہم نہیں آئے ہیں, ہمیں اللہ لایا ہے. ہم نہیں آئے, ہمیں اللہ لایا ہے. ہمارے رخ کو دل کے اللہ نے پھیرا ہے اس اجتماع کی طرف. تو ہماری گاڑی پھر گئی, لیکن پھیری کسی نے یا خود ہی پھر گئی؟ ارے گاڑی خود ہی پھر گئی یا کسی نے پھیری؟ اسٹیئرنگ کس نے دے دی؟ اللہ نے دے دی. تو حدیث شریف آتا ہے کہ کوئی خیر کی بات دل میں آئے, کسی دین کے کام کو دل چاہے, کوئی بھلائی کا ارادہ دل میں آئے, خود بخود نہیں آیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ, برا ارادہ بھی دل میں آ سکتا تھا, وہ تو کھلیا ہوا ہے سب کے لیے, تو نے بھلا ارادہ دل میں ڈالا, تیرا شکر ہے. اور پھر ایک فرشتے کو اللہ اس کے پیچھے لگاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کی طاقت اللہ اس کے پیچھے لگاتا ہے, جو ڈھکیلتا ہوا اسے لے کے چلتا ہے. تو اب آئے ہیں تو ہم کو نہیں آئے, ہمیں فرشتہ ڈھکیل کے لایا, یہاں تک ڈھکیل کے پہنچایا ہے. ہمارے پرانے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حیدرآباد کے کرنل امیر الدین صاحب. پرانے لوگوں میں سے انتقال ہو گیا, اس لیے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مثال دو, کوئی حرج نہیں ہے, ان کی کتاب بند ہو گئی ہے. لیکن جو ابھی دنیا میں ہیں, عبداللہ ابن مسعود ایک بڑے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ زندوں کی مثالیں مت دو, ان کی کتاب ابھی بند نہیں ہوئی, جو چلے گئے دنیا سے ان کی مثال. تو وہ بزرگ کرنل امیر الدین صاحب برٹش فوج میں کرنل تھے. اس زمانے میں برٹش فوج میں کرنل بڑا عہدہ ہوتا تھا, ہندوستانیوں کو نہیں ملتا تھا, جو ان کو وہ عہدہ ملا تھا. مسجد کی جماعت مشورہ کر رہی تھی بیٹھ کر, یہ جو آپ روزانہ مشورہ کرتے ہیں نا, اپنی مسجدوں میں کرتے ہیں نا بھائی, ہر روزانہ کرتے ہیں نا مشورہ, کہ ہم کہاں گئے ہیں, کہاں نہیں گئے, کس کے پاس ملے ہیں, کس سے نہیں ملے. تو جماعت مشورہ کر رہی تھی, کسی نے کہا کہ ہمارے محلے میں کرنل صاحب رہتے ہیں, ہم اب تک ان سے نہیں ملے, ان کے پاس جانا چاہیے. کون جائے, کون جائے؟ تو مشورہ ہوا جماعت میں. ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی سے ملنے جاؤ تو کم سے کم تمہاری جماعت میں ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر اسے خوشی ہو. سب ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جس کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے, یہ کون آ گئے, کیوں آ گئے. ارے ایک آدمی کم سے کم تمہارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اس کا دل کا دروازہ کھلے, اس کو خوشی ہو. تو جماعت بنی.
اب وہ جماعت گئی تو ان کے بنگلے کے گیٹ پر سینٹری کھڑا رہتا تھا رائفل لے کے. تو انہوں نے اس سے درخواست کی کہ بھئی ہم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہیں دیکھ کر کہ اچھے اچھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, مولوی صاحبان ہیں, اسے رحم آیا. اس نے کہا کہ اچھا میں صاحب سے تمہارے لیے اجازت لے کر آتا ہوں. وہ اندر گیا. اس نے جا کر کرنل صاحب سے کہا کہ صاحب بہت سے مولوی آپ سے ملنے آئے ہیں, کچھ مولوی آپ سے ملنے آئے ہیں. وہ مولوی صاحبان ملنے آئے ہیں تو کیا آدمی سوچتا ہے عام طور پر بھائی اگر مولوی صاحبان آئے ہیں تو کیا خیال ہوتا ہے کہ کیوں آئے ہوں گے؟ ارے کیا خیال ہوتا ہے بولیے نا, کہ کوئی چندہ مانگنے آئے ہوں گے. مسجد بن رہی ہے, مدرسہ بن رہا ہے, یتیم خانے میں سودا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ چندہ مانگنے آئے ہوں گے. تو کرنل صاحب نے سوچا کہ ایک دو آتے تو کچھ نہ کچھ دیکھ کے میں ان کو روانہ کرتا. یہ تو کہہ رہا ہے کہ بہت سے مولوی آئے ہیں تو میں پتہ نہیں کتنا بڑا ڈیمانڈ کریں گے. تو انہوں نے سوچا کہ کسی طرح ان سے بچنا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے. کیا بچنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ تو ان کی سمجھ میں آیا. انہوں نے سینٹری سے کہا جا کے کہہ دو کہ صاحب گھر میں نہیں ہے, صاحب گھر میں نہیں ہے. نہیں ہے تو کیا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ کیا یہ کہیں گے کہ چیکنگ کریں گے ہم؟ ارے بھائی نہیں ہے تو اچھی بات ہے, انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے. اب تو کر گیا معاملہ. لیکن اللہ کی شان, وہ سینٹری آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ صاحب بول رہے ہیں صاحب گھر میں نہیں ہے. بانڈا پھوڑ دیا پورا اس نے. صاحب بول رہے ہیں, صاحب بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں کہ صاحب گھر میں نہیں. کرنل صاحب نے بھی سن لیا کہ میرا سینٹری کیا بول رہا ہے, اور ان کو شرم آئی. شریف آدمی باہر نکل کر آ گئے, اس کو ڈانٹا. کہہ رہے میں نے تجھے یوں کہا تھا. وہ بیچارے کیا کرتا غریب آدمی, اسے اگر وہ کہے کہ ہاں یوں ہی کہا تھا تو اس کی تو چھٹی ہو جائے گی ملازمت سے. 65 ٹکٹ اویلیبل ہے اور 11 વાગે بس وہ دن تھا, તો પૂરી થઈ જાય. 65 જ છે ખાલી. وہ دن تھا. તો ચાન્સીસ છે. میں لگ گئے. پھر آگے بڑھتے چلے گئے, بڑھتے چلے گئے, بڑھتے چلے گئے. ہم نے دیکھا ہے ان کو, رہے ہیں ہم ساتھ. آگے بڑھتے گئے, بڑھتے گئے, بڑھتے گئے. یہاں تک کہ جب پہلی جماعت ہندوستان سے انگلینڈ گئی, اس کے امیر تھے کرنل صاحب. پورے یورپ میں وہ جماعت کام کرتی ہوئی انگلینڈ گئی, اور انگلینڈ سے کام اٹھانے والی جماعتوں میں وہ جماعت تھی ہندوستان سے جانے والی پہلی جماعت, اور اس کے امیر تھے کرنل صاحب. پھر اللہ نے اسے امریکہ میں کتنا کام دیا, کتنے ہزاروں نوجوانوں کی زندگیاں بدلی. وہ نوجوان جو امریکہ میں پڑھتے تھے, امریکہ میں پڑھنے کو غریب چھوڑے جاتا ہے, وہ تو مالدار گھرانوں کے بچے, اور بڑی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں کے ماحول میں جا کر گم ہو گئے. تو اللہ نے ان کے ذریعے سے ان کو رکھا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کرنل صاحب تو تبلیغ میں لگے تو وہ لگنا چاہتے تھے یا بچنا چاہتے تھے؟ بھائی وہ لگنا چاہتے تھے, لگ گئے, یا بچنا چاہتے تھے؟ وہ تو بچنا چاہتے تھے, لیکن اللہ ہم کو لگانا چاہتا تھا. انہوں نے بچنے کی تدبیر کی اور اللہ نے ہم کو لگایا. اللہ نے لگایا. میرے بھائیوں, یہ ایک کرنل صاحب کا قصہ نہیں ہے, ہمارا سب کا یہ قصہ ہے. ایک کرنل صاحب کا قصہ نہیں ہے, ہمارا سب کا یہ قصہ ہے. ہم اپنی پچھلی زندگی پر غور کریں. جب ہمارے پاس جماعتیں آئیں اور جب انہوں نے آ کر ہمیں دعوت کی اور ہمیں لے جانے کی کوشش کی, تو ہم لگنا چاہتے تھے کہ بچنا چاہتے تھے؟ ایمانداری سے بتائیے, لگنا چاہتے تھے, بچنا چاہتے تھے؟ لیکن اللہ نے ہمیں لگایا, چلایا ہے. اور اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ موت تک اسی طرح استقامت کے ساتھ اللہ
چلاتا رکھے اور آگے بڑھاتا رکھے. تو میرے بھائیوں بڑی اللہ کی میں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے پیچھے دو قوتیں کام کرتی ہیں. ایک فرشتے کی طاقت جو اسے خیر کی طرف ڈھکیل کے لے جاتی ہے. اگر آدمی کسی خیر کی طرف چلے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو مجھے چلایا ہے, تو نے میرے پیچھے فرشتہ لگایا ہے جو مجھے ڈھکیل کے لے جا رہا ہے. اور کبھی خدا نہ خواستہ کوئی برا ارادہ دل میں آئے, برے خیالات دل میں آتے ہیں. ہاں 4 مہینے لگے کہ ختم نہیں ہوں گے, وہ تو موت تک سلسلہ چلے گا. دنیا یہاں دونوں طرف کھینچائی ہوگی, بڑائی کی طرف بھی بگاڑ کی طرف. تو دل میں خیالات آتے ہیں, جو ایسے خیالات آئیں تو کیا کرے؟ ابھی شریف آتا ہے لاہور کو اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ نیکی کر نہیں سکتا, برائی سے بچ نہیں سکتا جب تک تیری مدد کا. تو بھائیو ایک ماحول میں اللہ نے ہمیں چلایا, بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. 9 موت کے وقت پر احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. آج چل رہے ہیں, ایک فضا میں چل رہے ہیں, ایک ماحول میں چل رہے ہیں, یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. انشاءاللہ موت کے وقت پر جب نتیجوں کا اعلان ہوگا اس وقت پتہ چلے گا کتنی بڑی دولت ہے. بڑے بڑے دنیا سے گئے ہیں, حسرت کرتے ہوئے گئے ہیں, حسرت کرتے ہوئے گئے ہیں. دنیا کے اعتبار سے بہت بڑے, لیکن وہ حسرت کرتے ہوئے دنیا سے گئے. اور اللہ نے اپنی راہ میں چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتہ جب روح لینے آئے گا تو جنت کے گلدستے ہوں گے, ہر پھول کا رنگ الگ, ہر پھول کی خوشبو الگ. کہے گا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہے گا اے چلو ارجعی, چلو الى ربک راضیۃ مرضیہ, اس رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تم سے راضی, تم اس سے راضی. فادخلی فی عبادی, اس کے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی, اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ ہے کامیابی کا دن, کامیابی کا دن. قیامت کے نتیجے کو اعلان ہوں گے, فیصلوں کا دن ہے, وہ دن ہوگا کامیابی کا دن. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر محنت کرنے والی کی ایک تمنا ہوتی ہے. ہر آدمی محنت کرتا ہے اور اس محنت کے کرتے ہوئے اس کی ایک تمنا ہوتی ہے. سیاستدان کی تمنا وزیر بننے کی, مالدار کی تمنا شہر میں سب سے بڑا مالدار بننے کی, تاجر کی تمنا سب سے زیادہ بڑا تاجر بننے کی. ہماری کیا تمنا ہے؟ ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ کل قیامت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور صحابہ ان کے ساتھ ہو تو ہم کو بھی اس قافلے میں جگہ ملے, ہم بھی پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ہو جائیں. اور دعا پڑا کرتے تھے اللہم اجعل نبینا لنا فرسا وحفظه لنا مارنا, اللہم استعملنا بسنتی وتوفنا على ملتی واجعلنا من حزبی واجعلنا من رفقائی مع النبیین احبائی والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک رفیقا. یہ ہمارے حضرت جی مولانا امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا اتنی مانگتے تھے اجتماعات میں کہ مجھے یہ دعا سن کے یاد ہوئی. ان کی دعا مانگتے سن کر مجھے یاد ہوئی, مجھے یاد نہیں تھی, نہ یاد میں نے کی. ان کی دعا سن کے مجھے یاد ہوتی چلی گئی. بعد میں دیکھا تو حزب العظم میں جمعہ کی منزل میں یہ دعا ہے. تو تمہارا ایسا فرماتے تھے کیا کل قیامت میں اللہ اجعل نبینا لنا فرسا, حضور آگے ہو, ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں, ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں.
ان کا حوص ہماری پیاس بجھانے کی جگہ ہو، جمع ہونے کی جگہ ہو. کل قیامت میں ہم ان کے زمرے میں ہوں، ان کے زمرے میں. کتنے اچھے رفیق ہیں. تو بھائیوں، یہ ہوگا کامیابی کا. میں 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک دنیا پر جان لگانے والوں کی مثال، تاریخ کی 2 مثالیں ہیں. ایک وہ جنہوں نے دنیا پر جان لگائی، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں کھپائی، قوتیں لگائی، دنیا پر جان کھپائی. اور ایک وہ جنہوں نے دین پر جان لگائی. ایک مثال ہے سکندر. کون سکندر؟ وہ ہماری گلی میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کی اماں پکارتی رہتی ہے، ارے میرا سکندر، میرا سکندر. تو گلی کا سکندر؟ ارے گلی کا سکندر نہیں، دنیا فتح کرنے والا سکندر، جس نے یورپ سے لے کر ہندوستان تک فتح کیا. اس کے گاؤں میں ابھی اجتماع ہوا. سکندر کے گاؤں میں ہوا اجتماع. میکسیڈونیا اس کا گاؤں ہے یورپ میں. اسے اردو میں مقدونیہ کہتے ہیں اور انگریزی میں میکسیڈونیا. اس کے گاؤں میں اجتماع ہوا. ہمارے مولوی زہیر صاحب اور ہمارے کئی حضرات اس اجتماع میں گئے. یورپ کے 33 ملکوں کے لوگ اس اجتماع میں جمع ہوئے. 33 یورپ کے 33 ملکوں کے لوگ. تو معمولی بات نہیں ہے کہ یورپ کے 33 یورپ کے ملکوں کے لوگ جو ہیں. تو وہاں کا سکندر وہ دنیا فتح کرنے کے عزم ارادے سے چلا. تو اس کا عزم و ارادہ کیا تھا؟ دنیا فتح. اور فتح کرتے 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 ہندوستان تک پہنچ گیا. اس دور میں جس دور میں آدمی وہاں سے یہاں تک سفر کا بھی ارادہ نہیں کرتا تھا، ہمت نہیں کرتا تھا، اس نے سفر ہی نہیں کیا. راستے کے سارے ملک فتح کیے، بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، بادشاہوں کو تختوں سے اتار دیا. ان کے ہزاروں سال کے ان کے باپ دادا سکڑ دادا خزانے جمع کیے ہوئے ہزاروں سال کے خزانے اس نے لوٹ لیے. ہندوستان آ کر اس کی فوج آگے بڑھنے سے اس نے انکار کر دیا. تھک گئی. روز پیدل چلنا نہیں، پیدل جماعت نہیں کہ روز چلے جا کے مسجد میں پڑھ کے سو گئے. آپ روز چلنا، روز چل کے پھر جا کے دوسرے دن جنگ کرنا، میدان میں لڑنا. تو فوج تھک گئی. اس نے کہا ہم واپس جائیں. اب ہم تھک گئے، اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اب وہ جب فوج آگے نہیں بڑھے گی تو یہ کیا کرے گا؟ یہ بھی مجبور ہو کے واپس لوٹا. واپس لوٹتے ہوئے راستے میں موت آئی. واپسی میں موت آئی. اسے انداز ہو گیا کہ اب میری موت ہے. بڑا سمجھدار تھا. ارسطو اس کا استاد تھا. جب موت آئی وہ سمجھ گیا کہ موت آ گئی ہے. وہ وقت آ گیا ہے. آدمی کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا. تو وہ کہنے لگا کہ راستے میں مر رہا ہوں، پردیس میں مر رہا ہوں. ارے کوئی ہے جو میری موت کو اتنا دور کر دے، مؤخر کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میں جانتا ہوں کہ مرنے سے تو بھائی بچ نہیں سکتا، مروں گا، لیکن کوئی اتنا اس کو موت کو دور کر دے، اس پہ وقفہ کر دے کہ میں جا کر اپنے وطن میں مر جاؤں. ارے ہے کوئی جو مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں گاؤں جا کے مروں؟ تو میری پوری دولت اس کے لیے ہے، پوری دولت میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ چند دنوں کی زندگی ایسی ہوئی ہے کہ وطن جا کے مر جاؤں. لیکن وہ کوئی کرنا سکتا. اس نے کہا کہ میری پوری زندگی کی دولت، اور وہ دولت بڑے بڑے بادشاہوں کو جو فتح کیا، ان کے خزانے حاصل کیے، زندگی بھر کی وہ کمائی میں دینے کے لیے تیار ہوں. اگر مجھے کوئی اتنے دن کی زندگی دے مہلت دے دے کہ وطن جا کے میں مر جاؤں. لیکن نہ ہوا. وہ راستے میں مر گیا. تو
تو یہ ہے نتیجہ جس کے لیے زندگی لڑائی، جان کھپائی. اور ایک دوسرا واقعہ ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی، حضور کے ہر وقت سے خادم. ان کے انتقال کا وقت آیا، بیوی پاس بیٹھی ہے، رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ کیسی حسرت کا وقت ہے، کیسے افسوس کا وقت ہے کہ میرے شوہر کی دنیا سے جدائی ہو رہی ہے. اور وہ بھی کیسا شوہر، مسجد نبی کا پہلا مؤذن، حضور کا ہر وقت کا خادم ساتھی، وہ آج دنیا سے جا رہا ہے. تو کیسے رنج و غم کا وقت ہے کہ میرا ایسا شوہر دنیا سے جا رہا ہے. حضرت بلال سنتے ہیں اور سن کے کہتے ہیں کہ تو غلط کہہ رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا شادمانی کا وقت ہے. ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، تھوڑی دیر میں جاؤں گا دنیا سے. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں. میرے دوست صحابہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے. تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، آخرت پہ پہنچوں گا. جو میرے ساتھی صحابہ پہلے چلے گئے وہ وہاں میرے منتظر ہیں کہ آج کون آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں آج کون آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے دین پر جان پکڑا اور یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا پر جان پکڑا. جیسے کوئی سعودی عرب میں کام کرتا ہے، کویت میں کام کرتا ہے، قطر میں کام کرتا ہے، دبئی میں، تو جب وہ آتا ہے تو گھر والے سب کچھ رہتے ہیں کہ بھئی آج ہمارا شوہر آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، باپ کچھ ہے، بیٹا آ رہا ہے، بیوی کچھ ہے، شوہر آ رہا ہے، بچے کچھ ہے، باپ آ رہا ہے. اور وہ وہاں ایئرپورٹ پر دبئی کے وہ اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے تھوڑی دیر میں جاؤں گا، ایئرپورٹ پہ اتروں گا، میرے گھر والے مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، کار لائے ہوں گے، گھر سے آئے ہوں گے، اور گھر میں بریانی پکی ہوگی، گھر میں بریانی پکی ہوگی. اس کے تخیلات کہاں؟ دبئی میں. کیا بھی تھوڑی دیر کے بعد پہنچوں گا ہوائی اڈا دلی کا، پھر وہاں سے گھر جاؤں گا، سب میرے انتظار میں ہوں گے، بیوی بچے رشتے دار، اور گھر پہ بریانی پکی ہوگی. اور یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ آج ابا آ رہے ہیں، آج ابا، بچے مچے ہوئے ہیں، آج ابا آ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرے ارے تو کہہ رہی ہے رنگ غم کا وقت ہے، یہ تو ایک خوشی کا وقت ہے کہ وہاں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں. میرے ساتھی جو دنیا سے پہلے چلے گئے میرے سے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. بھائیوں یہ ہے نتیجے کی دنیا ہی میں نتیجہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ اجتماعات بیانات سنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ بیانات سنانے کے لیے نہیں ہیں. سن کر ثواب ملے گا لیکن نہ اپنا حال بدلے گا نہ دنیا کا حال بدلے گا. سننے سے نہ اپنا حال بدلے گا نہ دنیا کا حال بدلے گا. ثواب ضرور ملے گا. یہ بیانات سنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ ایک فیصلہ کرنے کے لیے ہیں کہ ہمیں آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے. وہی کرنا ہے جو اب تک کر رہے تھے یا ہمیں بدلنا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، قوت، طاقت، صلاحیت، زندگی، یہ دی اللہ کی دی زندگی، یہ جلتے ہوئے چراغ کسی وقت بھی بجھ سکتے ہیں. کسی کا بھی چراغ کسی وقت بھی بجھ سکتا ہے. زندگی کا چراغ بجھ سکتا ہے. تو بھائیو یہ اللہ نے جو موقع دیا ہے، زندگی کی ہے، یہ کس پر لگانا ہے؟ کیا سب کچھ دنیا پر لگا دینا ہے اور فاتح سکندر کی طرح حسرت کے ساتھ جانا ہے کہ میری پوری دولت دے دو، مجھے چند دن دے دو؟ کیسی حسرت کی موت ہے کہ دنیا کا فاتح
دنیا سے جا رہا ہے حسرت کی موت، کہہ رہا ہے میری سب دولت زندگی بھر کی عطا کی ہوئی دولت لے لو، مجھے چند دن دے دو، چند دن دے دو۔ دنیا بڑی بے وفا ہے، اسے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی جو ہمارے ساتھ وفا کرے۔ اس دعوت کے کام میں کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں بھائی اپنی زندگیوں کو لگاؤ، کہاں لگاؤ؟ سوچ سمجھ کر لگاؤ، سوچ سمجھ کر لگاؤ۔ دنیا وہ تو سب کھا جائے گی، سب کچھ کھا جائے گی اور واپس میں بچنا کچھ ملے گا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو ایک نظام دیا ہے، ایک سسٹم دیا ہے، ایک نظام دیا ہے کہ دیکھو اپنی زندگیوں کو سوچ سمجھ کے لگاؤ، خرچ کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا سب کچھ دنیا سے لے لگ جائے اور ہم حسرت کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ ایک حصہ اس کا اللہ کے دین کے لیے ایک حصہ لگاؤ، اسے طے کرو کہ کتنا مجھے کرنا ہے۔ دنیا مجھے موقع دے گی تو بھی کروں گا، اور دنیا موقع نہیں دے گی تو کیا کرنا ہے؟ نہیں کریں گے۔ دنیا موقع نہیں دے گی تو اسے قربان کر کے یہ کروں گا۔ مجھے ایک چیز طے کرنی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے آئندہ زندگی میں۔ دنیا مجھے موقع دے گی تو بھی دور کروں گا، اور دنیا موقع نہیں دے گی تو میں دنیا کو قربان کر کے اسے کروں گا۔ کیوں کہ یہ مجھے بدلہ دلائے گی، وہ مجھے کوئی بدلہ نہیں دلائے گی۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو زندگیوں کا ایک نظام دیا ہے کہ زندگیوں کے بارے میں فیصلے کرنا کہ کتنے اس اللہ کے دین کے لیے ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، جان بہت بڑی نعمت، جان کے ایک معنی ہے وقت، جب تک جان ہے وقت ہے، جان گئی تو 4 مہینے مانگیں گے، قبرستان میں جا کے تشکیل کرو، بولو بھائی کتنا لگایا ہے، وہ کہیں گے باقی سب لگا لو۔ تو جان کے ایک معنی ہے وقت، اس وقت کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ یہ برف کی سلی ہے، کدھر گئی؟ ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، حق ادا کرنا دین کا، ارے اللہ کی دی جان اللہ کے لیے لگائی تو ہم نے کیا دیا؟ اس کا دیا ہوا اسے دیا۔ جان اللہ کی دی ہوئی اس کے کام پر لگائی، ہم نے کیا دیا؟ اس کی دی جان اس کے دین پر لگائی، مال اس کا دیا ہوا، ہم نے اس کا لگایا دین کے لیے، ہم نے کیا کیا؟ وہ تو اس کا دیا ہوا اسے لگایا، تو حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ لیکن بھائیوں وہ اللہ بڑا ہے، بڑا نوازنے والا ہے، بڑا نوازنے والا ہے، بڑا قدردار ہے، بڑا قدردار ہے، بندوں کی قدر کرنے والا مالک ہے، بڑا مالک ہے جو بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے، اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے، اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے۔ تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 4 مہینے زندگی کا ایک تیسرا حصہ 3 حصے کرو، سال کے 12 مہینے 3 حصے کرو، 4 مہینے اللہ کے دین کے لیے، ایک تیسرا حصہ اللہ کے دین کے لیے لگانا، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ پاک انہیں ذریعہ بنائیں گے دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا، انہیں بھی ہدایت دیں گے اور اللہ ان کو ذریعہ بنائیں گے دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا۔ تو اعلیٰ درجہ 3 حصے کرنا، 3 حصے کر کے ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگانا، اور آخری درجہ یہ درجہ اپنی نجات کے لیے، کہ ہماری نجات ہو جائے، 10 حصے کر کے ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگانا، 10 حصے کرو، 9 حصے اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ 10 حصے لگائیں گے، 10واں کل موت کے وقت پر یہ ایسے کام آئے گا کہ چلہ لگایا تھا، چلہ ہے سال کا 10واں، 3 دن ہے مہینے کا 10واں، 2.5 گھنٹے ہیں 24 گھنٹے کا 10واں، 2.5 گھنٹے لگائے روزانہ، موت کے وقت پر ایسے ملے گا گویا پورا دن یہی کرتا رہا،
موت کے وقت پر بدلہ ایسا ملے گا گویا پورا دن یہی کرتا رہا. لگائے تھے 2.5 گھنٹے, بدلہ ایسا ملا کہ گویا پورا دن یہی کرتا رہا, پورا دن گشت ہی کرتا رہا, تبدیلی میں پھرتا رہا. 3 دن لگائے, بدلہ ایسا ملے گا گویا پورا مہینہ لگایا. چلا لگایا, بدلہ ایسا ملے گا جیسے پورا سال یہی کیا, تبلیغی کی اور کچھ کیا نہیں. تو یہ کم سے کم درجہ ہے. گھر گھر جانا, ایک ایک بھائی سے ملنا, اس سے سمجھانا, اسے آبادہ کرنا کہ بھائی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اس دین میں ہے. اللہ نے ہمیں اس مبارک دین میں پیدا کیا ہے, حضور کی امت میں پیدا کیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اب اللہ کا حکم مانیں گے, حضور کے طریقے پر چلیں گے, اللہ خوش ہوگا, دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. وہ زندگی ہمارے اندر بھی ہے, پوری امت کے اندر ہے. اس کے لیے ایک محنت ہے. ایک ایک بھائی کو سمجھانا, گھر گھر جا کر ایک ایک بھائی کو سمجھانا. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کے درجے بلند کرے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دوسروں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرے گا, محنت کرے گا, سب سے پہلے اللہ اسے اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے. جو اس محنت پہ لگے گا کہ دوسرے اللہ سے جڑ جائیں, تو اللہ جو دوسروں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرے گا تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سب سے پہلے اسے اپنا تعلق نصیب فرمائیں, اسے اپنے سے جوڑیں. جو گھر گھر جا کر یہ محنت کرے گا کہ امت میں اللہ کے حکم زندہ ہو جائیں, حضور کے طریقے زندہ ہو جائیں, کل قیامت میں حضور خوش ہو کر فرمائیں گے کہ یہ میرا وہ امتی ہے جو میری امت کو میرے طریقوں پر لانے کے لیے, جس دور میں امت میرے طریقے بھول چکی تھی, میری امت کی زندگیوں سے میرے طریقے نکل گئے تھے, وہ اوروں کے راستوں پر جا رہے تھے, اس امت کو میرے طریقوں پر لانے کے لیے, میری امت میں میرے طریقے زندہ کرنے کے لیے, اور میری امت کو میرے طریقوں پر لانے کے لیے, یہ میرے امتی یہ وہ امتی ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر گاؤں جاتے تھے, بستی جاتے تھے, خریا جاتے تھے, گھر گھر جاتے تھے کہ میری امت میرے راستے پر آ جائے. تو کل حضور خوش ہو کر حوض کوثر پر جانے کوثر پلائیں گے انشاءاللہ. زندگی بھر کی یہ محنت کا صلہ مل جائے. تو اس کے لیے بھائیوں ایک کم سے کم درجہ اور ایک اعلیٰ درجہ. مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ مدینے کے عام صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ دین میں کا ایک حصہ وہ اللہ کے دین کے لیے لگا. عام صحابہ کی مدینے کی ترتیب, ایک تو صدیقی ترتیب. ایک ترتیب کس کی؟ صدیقی. سب کچھ لگا دیا, سب کچھ لگا دیا. لیکن ہر ایک نہیں بن سکتا, ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. اور ایک فاروقی ترتیب, آدھا لگایا, اور ایک عام صحابہ کی ترتیب تھی 1/3 وہ اللہ کے دین کے لیے. جو 1/3 پر آئیں گے انہیں اللہ ذریعہ بنائے گا, اللہ قوموں ملکوں کی ہدایت کا اللہ انہیں ذریعہ بنائے گا. جیسے میں نے ابھی کرنل صاحب کی مثال دی کہ اللہ نے کیسے ہزاروں نوجوانوں کو ہدایت کی طرف آنے کا, پلٹا کھانے کا اللہ نے انہیں کو ذریعہ بنایا. تو جو 1/3 لگائے گا اللہ اسے خوش نصیبی دیں گے, اور وہ انشاءاللہ ملکوں قوموں کی ہدایت کا اللہ اسے ذریعہ بنائیں گے. اور بھائی دیکھو بھائی, ہم دوسروں کی کمائی ہے, ہم سب کس کی کمائی ہے؟ جنہوں نے ہم کو لگایا. ہم دوسروں کی کمائی ہے. ہم کس کی کمائی ہے؟ جنہوں نے ہمیں لگایا. ہماری کمائی کیا ہوگی؟ جن کو ہم لگائیں گے وہ ہماری کمائی ہوگی. اب ان کے حساب میں ہے جنہوں نے ہمیں لگایا. ہمارے حساب میں کیا ہوگا؟ ہمارے حساب میں ہوگا جن کو ہم لگائیں گے, جو محنت کر کے ہمیں لگا گئے, اللہ ان کے درجے بلند کرے. ان کی قربانیاں وہ ہمیں لگا گئے. اب ہمارا موقع آیا ہے کہ ہم محنت کر کے جن کو لگائیں گے وہ ہمارے حساب میں ہماری کمائی ہوگی. یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے.
تو بھائیوں یہ جوڑ، یہ مشورے، یہ اجتماعات صرف اتنے کام کے لیے نہیں ہے کہ ہم سن کر چلے جائیں. ہمیں فیصلے کرنے ہیں کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے، آئندہ زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے. وہی کرنا ہے جو اب تک کرتے رہے ہیں یا بدلنا ہے. ہمیں ایک محنت پر آنا ہے. ہم خود اس محنت پر آنا چاہتے ہیں، امت کو اس محنت پر لانا چاہتے ہیں. خود محنت اس پر آنا چاہتے ہیں، امت کو اس پر لانا چاہتے ہیں. کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ان خوش نصیبوں کی منزل کو پہنچائے گا. ان خوش نصیبوں کی منزل کو اللہ پہنچائے گا. اور اگر اس منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت اگر آ گیا، چلے تھے ان کی منزل کو سامنے رکھ کر، لیکن اس منزل کو پہنچنے سے پہلے اگر دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو قرآن اور حدیث میں بڑی بشارتیں ہیں کہ قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر کرے گا جن کی منزل کو سامنے رکھ کر چلے تھے. قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ حشر کرے گا جن کی راہ پکڑی تھی، جن کی راہ پکڑی تھی، جن کی راہ پر چلے تھے، پہنچے نہیں ان کی منزل کو. اس سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. بس بشارتے ہیں قرآن حدیث میں کہ کل قیامت پہ اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ حشر کرے گا جن کے راستے کو ہم نے پکڑا. کیسا مبارک راستہ ہے، کیسا مبارک راستہ ہے. حالات سے گھبرانا نہیں، حالات سے گھبرانا نہیں. دنیا حالات کی جگہ ہے، دنیا حالات کی جگہ ہے. بڑے بڑوں پر حالات آئے، نبیوں پر حالات آئے، گھبرانا نہیں، حالات سے گھبرانا ہی. کل رات کو مولانا نے فرمایا تھا کہ دیکھو راستہ مت چھوڑو. ایک راستہ اللہ نے دیا ہے، اسے مضبوط پکڑو، مضبوط پکڑو. بڑوں کا راستہ، بزرگوں کا راستہ، بڑوں کا راستہ، ان کی قربانیوں کی برکت ہمیں اللہ نے ایک راستہ دیا. ہماری بنیادیں ہیں، ہماری بنیادیں 3 بڑی بنیادیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا. ہم سیاست میں دخل نہیں دیں گے، مالیات میں دخل نہیں دیں گے، اختلافی باتوں میں دخل نہیں دیں گے، مفت کے مفتی نہیں بنیں گے. مفت کے مفتی کیا نہیں سمجھے؟ ایک ہوتا ہے 9 سال پڑھ کر مفتی اور ایک ہوتا ہے مفت کا مفتی. ایک 9 سال پڑھ کے مفتی بنتا ہے، ایک مفت کے مفتی نہیں بنے گے. ہم کسی مسئلے میں نہیں پڑیں گے، کسی اختلاف کی بات کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارے بڑوں کی راہ ہے، ہمارے بڑوں کی راہ ہے جو ہم نے ان کے ساتھ رہ کر دیکھی سیکھی ہے. کبھی ہمارے بڑوں پر کوئی اختلاف کی بات کا کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے کبھی کوئی اختلاف کی بات. ارے ہمارے مولانا محمد عمر پالون پوری رحمت اللہ علیہ کسی نے حساب لگا کے بتایا کہ روزانہ 6 گھنٹے بیان کرتے تھے. کتنے ایوریج مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ 8 گھنٹے روزانہ بیان کرتے تھے. کتنا یہ ایوریج. لیکن کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا کہ یہ بات کہاں سے کہے گی، کیسے کہے گی، کہاں سے کہے گی، کیسے کہے گی. ہم کسی اختلافی بات میں نہیں پڑھیں، ہم کسی سیاسی بات میں نہیں پڑھیں، ہم کسی مالیات کے مسئلے میں نہیں پھنسیں گے. ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی چیز اس کام کے کرنے والوں کو بڑی چیز دی ہے کہ تمہاری ہر مسجد مرکز ہے. ارے ایک مرکز نہیں ہے، ہر مسجد مرکز ہے. ہر مسجد سے سب تقاضے پورے کرو. گھر گھر محنت کرو اور اپنی مسجد سے تقاضے پورے کرو. گھر گھر محنت کرو، اپنی مسجد سے تقاضے پورے کرو.
یہ ہمارے روز راہ ہے. تو بھائیوں اس کے لیے ہم یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا کتنا حصہ اس کے لیے ہمیں لگانا ہے. اللہ نے تو میں عرض کر تھا حالات سے گھبرانا نہیں, حالات سے گھبرانا نہیں, ہمت ہار کر بیٹھنا نہیں. ایک چھوٹا سناتا ہوں بس آخر. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا یہ قصہ ہے. تو یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں, بڑے علماء میں گزرے ہیں. ان کی کتابیں آج تک مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. ان کی کتابوں کا بدل اب تک نہیں ملا. آج بھی مدرسوں میں انہیں کی کتابیں پڑھاتے ہیں, گلستان گلستان. تو وہ جا رہے تھے بغداد. شیراز ان کا گاؤں ہے, وہ ایران میں ہے. تو شیراز سے بغداد جا رہے تھے. اس زمانے میں بغداد مرکز تھا, مرکز, ہر چیز کا مرکز, خلفاء بنو عباسیہ کا مرکز اور دین کا علم کا مرکز, علماء کا, بزرگوں کا مرکز بغداد. تو شیخ سعدی علم حاصل کرنے کے لیے, دین حاصل کرنے کے لیے شیراز سے بغداد جا رہے ہیں. غریب آدمی تھے, سواری نہیں تھی, پیدل چلے. لمبا سفر, پتھریلی زمین, جوتے ٹوٹ گئے. چلتے چلتے پیدل جوتے ٹوٹ گئے. تو جیسے کہاں ریپیئر کریں گے وہاں جنگل میں؟ جوتا ٹوٹ جائے تو اسے لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بھاری ہوتا ہے. تو جب جوتے ٹوٹ گئے تو انہوں نے نکال کے پھینک دیے اور پیدل چلے, ننگے پاؤں چلے. جس زمین پر جوتے ٹوٹ گئے ہوں اس پر پاؤں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں پاؤں میں آبلے آ گئے, پاؤں پھٹ گئے, اب چلنا مشکل ہو گیا. تو راستے سے ہٹ کر ایک کنارے بیٹھ گئے, چل نہیں پا رہے ہیں. پپولے آ گئے ہیں, آبلے آ گئے ہیں, پیر پھٹ گئے ہیں. تو ایک کنارے بیٹھ گئے, اور جب کنارے بیٹھے تو انہیں بہت رونا آیا, بہت رونا آیا اور خوب روئے. کبھی کبھی ایسی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے حالات میں, کبھی کبھی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ کیفیت ایک اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے, اس کیفیت کو وصول کرنا چاہیے. تو یہ کنارے بیٹھ گئے, بہت روئے. کس پر روئے؟ وہ اس پر روئے کہ کاش میرے پاس کوئی سواری ہوتی تو میں اب تک بغداد پہنچ گیا ہوتا. اور بغداد پہنچ کے کیا کرتے؟ دھندا کرتے, ملازمت کرتے, کیا کرتے؟ تو جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, دین حاصل کرنے کے لیے. تو اب تک میں اس کام میں لگ گیا ہوتا اگر میرے پاس کوئی سواری ہوتی. اے اللہ, میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے, میرے تو جوتے بھی پھٹ گئے, میرے پاؤں بھی زخمی ہو گئے. تو انہیں بڑا رونا آیا کہ اللہ, میں تیرے دین کو حاصل کرنے کے لیے چلا ہوں, کاش سواری ہوتی تو پہنچ گیا ہوتا, کاش جوتے ہوتے, میرے تو پاؤں بھی پھٹ گئے. تو بہت روئے. تھوڑی دیر میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی اسی راستے سے جا رہا ہے, اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں, اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں. تو انہیں بڑی عبرت کہنے لگے, اللہ میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے اور میرے جوتے پھٹ گئے ہیں. ارے تیرا ایک بندہ وہ بھی ہے جس کے دونوں پاؤں نہیں, اور جس کے دونوں پاؤں نہیں ہوتے وہ رینگتا چلتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کے سہارے سے. جیسے بچہ رینگتا ہے تو اس کے پاؤں تو ہے نہیں کہ چلے, تو یہ رینگتا وہ چلتا ہے. تو وہ رینگتا وہ چل رہا ہے.
تو کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس سواری نہیں تو میرے پاس کم سے کم پاؤں تو ہے. تیرا ایک بندہ ہوا اس کے پاؤں بھی نہیں ہے. اور بڑی ان کو عبرت ہوئی. عبرت یہ ہوئی کہ ایک آدمی اس کے پاؤں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ راستے سے ہٹا نہیں اور منزل کے سفر سے رکا نہیں. وہ منزل کے سفر سے نہیں رکا اور وہ راستے سے نہیں ہٹا. حالانکہ وہ اتنا بازور ہے. اور میں شیخ سعدی کو عبرت ہوئی. اللہ اپنے بندوں کو عبرت کے سامان بھی دیتا ہے, ان کے عزائم بھی بلند کرتا ہے, ان کے حوصلے اللہ بڑھاتا ہے. تو ان کو یہ عزم ملا کہ اللہ تیرا ایک بندہ پاؤں میں نہیں ہے, میں تو رو رہا ہوں سواری نہیں ہے, اس کے پاؤں نہیں ہے, لیکن وہ راستے سے ہٹا نہیں اور منزل کے سفر سے رکا نہیں. میں تو سفر سے بھی رک گیا اور راستے سے بھی ہٹ کر, وہ کنارے ہٹ چکے تھے, راستے سے ہٹ کر بیٹھ گئے تھے, تو میں تو راستے سے بھی ہٹ گیا اور منزل کے سفر سے بھی رک گیا. یہ تیرا معذور بندہ, نہ اس پہ راستہ چھوڑا نہ منزل کے سفر سے یہ رکا. اس نے ان کے اندر ایک عزم پیدا کیا. عزم بڑی دولت ہے, بڑی چیز ہے. ان میں کیا عزم پیدا ہوا؟ ان کے اندر عزم یہ ہوا کہ اللہ تیرا ایک بندہ اتنی معذوری کے باوجود وہ راستے پر جمع رہا, راستے سے ہٹا ہے اور منزل کے سفر سے رکا نہیں. میں منزل کے سفر سے بھی رک گیا, راستے سے بھی ہٹ گیا. پھر اس میں ان میں ایک عزم پیدا ہوا اور وہ چلے اور بغداد پہنچے. اور شیخ سعدی کو اللہ نے علم اور انسان سے, اپنی معرفت سے اللہ نے ان کو نواز دیا. ایسا نوازا کہ ان کی کتابیں آج تک پڑھائی جائے. یہ عزم کس سے ملا؟ شیخ سعدی کو یہ عزم ملا کس سے ملا؟ کسی بڑے مبلغ کی تبلیغ سے, کسی بڑے بیان سے, کسی بڑے پراثر بندہ بیان سے نہیں. ایک معذور سے عزم ملا کہ ایک معذور اپنی معذوری کے باوجود راستے سے ہٹتا نہیں اور منزل کے سفر سے رکتا نہیں. تو میں تو منزل کے سفر سے بھی رک گیا, راستے سے بھی ہٹ گیا. پھر وہ اٹھے چلے اور بغداد پہنچ گئے اور اللہ نے ان کو امام بنا دیا علم کا, دین کا. تو میرے بھائیوں, حالات سے گھبرانا نہیں, حالات سے گھبرانا نہیں, جمے رہنا اور منزل کی طرف بڑھتے رہنا. حالات سے گھبرا کر منزل کے سفر سے رکنا نہیں اور راستے سے ہٹنا نہیں اور منزل کے سفر سے رکنا نہیں. اللہ قبول فرمائے. پورے ملک کے یہ کام کرنے والوں کا مجمع ہے, یہ کریم ہے, کریم اللہ نے اس مبارک محنت میں لگایا ہے. بھائیوں, آگے بڑھتے رہنا ہے, آگے بڑھتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے. اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ اس میں ہمیں جمائے اور چلائے اور قبول فرمائے. یہ مجلس کچھ ارادے کرنے کی ہے. کچھ ارادے کرو, اجتماعی ارادے بھی کرو, انفرادی ارادے بھی کرو. اپنی ذاتوں کے اعتبار سے بھی طے کرو اور اجتماعی طور پر بھی طے کرو. ذاتوں کے اعتبار سے انفرادی کیا ارادے؟ جیسے رات کو ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع کھڑا ہوا کہ ہم انشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں سے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کے نکلیں گے. میں نے عرض کیا نا کہ ہم دوسروں کی کمائی ہے, ان کی محنت, ان کی کتاب میں ہے ہمارا حساب. جن کو ہم لگائیں گے وہ ہماری کمائی ہوں گے. تو ایک ارادہ یہ کرنا کہ ہم اپنی مسجدوں سے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کے انشاءاللہ نکلیں. کیوں بھائی سب کرتے ہیں ارادہ؟ کیا انشاءاللہ میں جان نہیں
इंशाअल्लाह। कहां से बनाएंगे जमातें? मस्जिदों से। अल्लाह का शुक्र है, अब तो मुल्कों की जमातें मस्जिदों से बन गई। हम अपनी मस्जिदों से जमातें बनाकर 4-4 महीने के लिए निकलेंगे। कब निकलेंगे इसे तय करो, क्योंकि ये तय किए बगैर नहीं होता। वरना शैतान ये नहीं कहता मत करो, वो टालता है। शैतान का हरबा है टालना, टालना। ठीक है, आइंदा करेंगे, आइंदा करेंगे, आइंदा करेंगे, कहते कहते मौत आ जाती है। तो तय करो कि हर हाल में करना, मौका मिलेगा तो करेंगे, मौका नहीं मिलेगा तो दुनिया को कुर्बान करके करेंगे। तो एक इरादे ये करना, इनफरादी 4-4 महीने जमातें बनाकर हम लेकर जाएंगे। कौन से महीने में जाएंगे इसे तय करो। और इज्तिमाई तौर पर अपने सूबों से और हमारे अजला से और हमारे शहर के हल्कों से और अपने सूबों से हम कितनी जमातें निकालेंगे 4-4 माह। और आखिरी दर्जा चिल्ला, एक आला दर्जा है, एक आखिरी दर्जा। आखिरी दर्जा नजात का दर्जा है और आला दर्जा उन खुशनसीबों में शामिल होने का दर्जा है कि जिनको अल्लाह हिदायत के काम के लिए इस्तेमाल करे और उन्हें इन मुल्कों इलाकों की हिदायत का अल्लाह जरिया बनाए। ये है वो आला दर्जा। तो भाइयों, एक इरादे करो 4-4 माह कब लगाएंगे, अपनी मस्जिदों से जमातें बना के लेकर चलेंगे। और आखिरी दर्जा चिल्ले कब लगाएंगे, ये मजमा अपने अजाइम करके जाएंगे। और महीने के 3 दिन मेरी इस महीने की कमाई, वो नए नए लोग हैं जिनको मैं मेहनत करके 3 दिन के लिए तैयार करके लेके चलूं। जितनों को मैंने मेहनत करके तैयार किया और उनको मैं साथ लेके चला, वो मेरी इस महीने की कमाई है। हर आदमी ये देखे मैंने इस महीने में क्या कमाया, मेरी इस महीने की कमाई क्या है, मैंने इस महीने में क्या कमाया। जिनको मैंने तैयार किया और मैं उनको साथ लेके चला 3 दिन के लिए, वो मेरी कमाई है। इंशाल्लाह यही चिल्ले देने वाले बनेंगे, यही इंशाल्लाह 3 चिल्ले देने वाले बनेंगे। तो इज्तिमाई तौर पर अब कितनी जमातें सहरा निकल रही हैं और इंशाल्लाह आइंदा मशवरे में जब हम आएंगे तो हमारी जमातें कितनी बड़ी हुई है। इंशाल्लाह यहां तक पहुंचने की हमने नियत की है। 4 महीने हम किस महीने में लगाएंगे, या आखिरी दर्जा चिल्ला हम किस महीने में लगाएंगे, और फिर हम अपनी मस्जिदों से जमातें बनाकर चलेंगे। तो हमारे सूबे से कितनी जमातें 4 माह की निकलेंगी, चिल्ले की निकलेंगी, ये अज़ाइम करनी है। अपनी जात के बारे में कौन से महीने में हम निकलेंगे और अपने इलाकों के बारे में कि हमारे सूबे से हम कितनी जमातें इंशाअल्लाह आइंदा। बज़ाहिर तो ये अभी तो तय नहीं हुआ मशवरे से, लेकिन मैं एक अंदाजा बता रहा हूं कि अगला हमारा मशवरा तो रमजान के फौरन बाद इंशाअल्लाह होगा। तो दरमियान में ये बड़े मुबारक महीने हैं, रजब चल रहा है, रजब चल रहा है, शाबान आ रहा है, रमजान की इंतजामत है। तो इन 3 महीनों में कितनी जमातें हम 4 माह की निकालेंगे, कितनी चिल्ले की निकालेंगे, कितनी सरोज़ जमातें हम निकालेंगे, ये इज्तिमाई अज़ाइम। और इनफरादी तौर पर हर शख्स अपने आज़म कि मैं किस महीने में मेरी मस्जिद की जमात को लेकर निकलूंगा। इस मजलिस में, हमारे मशवरों की मजलिस में 2 मजलिसें होती हैं, एक कारगुजारी और एक आइंदा के अज़ाइम। कारगुजारी कल हो गई, आइंदा के अज़ाइम इस मजलिस को अब करते हैं। सुबहवार बैठना है और सुबहवार बैठकर जाती अज़ाइम भी करना कि मेरा वक्त कब लगेगा, किस महीने में मैं जमात बनाकर मस्जिद से ले जाऊंगा और मेरे सूबे से हम सब मिलकर मेहनत करके कितनी जमात सूबे से हम अगले दिनों तक निकालेंगे। 4 महीने की कितनी चिल्ले की और सहरा जितनी अब निकल रही है उसमें कितना इजाफा हो जाएगा। ये 4 चीजें हैं, जाती अज़ाइम और इज्तिमाई अज़ाइम। थोड़ी देर के लिए हल्के बनाकर बैठकर ये अज़ाइम करने हैं और फिर इंशाअल्लाह बंदा अज़्म करता है, अल्लाह मदद करता है। बंदा इरादा करता है, अल्लाह पूरा करता है। अब हमें हल्के बनाकर बैठना है एक आधे घंटे के लिए।
ابھی تو بہت وقت ہے، میں بیان بھی جلدی ختم کر رہا ہوں تاکہ ایک کام ہو، کیونکہ کام یہاں سے ہمیں ایک کام لے کر جانا ہے، یہاں سے ایک کام لے کر جانا ہے، کچھ ارادے کر کے جانے ہیں، کچھ عزائم کر کے جانے ہیں، پھر انشاءاللہ ہماری محنت پہ جان پڑے گی، پھر دعائیں مانگیں گے تو دعاؤں میں جان پڑے گی اللہ کی مدد کا۔ آخری بات شیطان اٹھاتا ہے مجلس سے، شیطان مجلس سے اٹھاتا ہے، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا مت کرو، وہ بڑا خناس ہے، بڑا خناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، بات میں من شر الوسواس الخناس، وہ کون ہے خناس؟ وہ شیطان ہے، وہ مائک میں نہیں بولتا، اسے اتنی ہمت نہیں ہے، وہ کانوں میں بولتا ہے، ذرا ایک چائے پی کے آئیں گے، حلق سکرا ہے، ارے بیان میں نے کیا، حلق ان کا سکرا ہے، حلق سکرا ہے، ذرا چائے پی کے آئیں گے، ذرا پیاس لگ رہی ہے پانی پی کر آئیں گے، ان کو ہلکے لگانے تو میں ابھی گیا تو گیا آیا جو گیا وہ آیا نہیں، وہ تو جڑ کاٹتا ہے جڑ کاٹتا ہے جڑ، کیونکہ اسے معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے ارادوں پر بھی اللہ ڈالے گا، وہ اتنا بڑا قریب ہے کہ وہ مومن کے ارادے کی بھی اس کا قیمت ہے، اس کریم کے ہاں مومن کے ارادے کی بھی قیمت ہے۔ دنیا میں کاروبار کرو تو نفع ملتا ہے، کاروبار کرنے کی نیت کرو تو نہیں ملتا، نیت تو دنیا میں کچھ نہیں ملتا، لیکن دین کے کام میں اللہ اتنا بڑا نوازنے والا ہے کہ ارادے کو بھی مومن کا خالی نہیں جاتا، ارادے پر ایک ثواب اور عمل کرے تو کم سے کم 10، اور پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں، تین چلے لگاؤں گا، ماشاءاللہ آپ نے رات کو ارادہ کر لیا، اس پر آپ کو 3 چلے کا ثواب مل گیا، اب لگائیں گے تو 10 گنا 700 گنا، اور پھر اللہ کہتے ہیں میں بے حساب دیتا ہوں، مجھے کوئی حساب پوچھنے والا ہے۔ تو بھائیو ارادے پر بھی اللہ نوازتا ہے، وہ ایسا نوازنے والا کہ ارادے بھی خالی نہیں جاتے، مومن کے ارادے پر بھی وہ نوازتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو شیطان جو ہے جانتا ہے، وہ رگ کاٹتا ہے کہ بیٹھے گا تو ارادہ کرے گا، اٹھ کے چلے گا تو کیا ارادہ کرے گا، تو بہانوں سے اٹھاتا ہے، پیاس لگ رہی ہے پانی پیوں گا، چائے ایک پیالی چائے پی کے آ جاؤں گا، ارے ایک پیالی چائے پی کے بچ جائیں گے، تو شیطان اٹھاتا ہے بہانوں سے، تو تیری نہیں سننی ہے، مجھے یہاں ارادہ کر کے مجھے میرا نمبر لگا لینا ہے، تو کیوں نہیں سب بیٹھیں گے ان شاء اللہ؟ ارے ہمت سے بولو نا، بیٹھیں گے نا؟ میں اس لیے جلدی بیان ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آدھا گھنٹہ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ بیٹھیں گے کیسے؟ صوبہ وار، جہاں جہاں اوپر آپ کے صوبوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، ہر صوبے کا بورڈ لگا ہوا ہے، اب جہاں جہاں آپ ٹھہرے ہیں وہیں اپنا حلقہ بنا کر بیٹھیے، حلقہ بڑا ہو گیا تو ضلع وار بیٹھ جائیے، پہلے صوبہ وار بیٹھیے، پھر حلقہ بڑا ہو گیا ضلع وار بیٹھ جائیے، ضلع وار بھی بڑا ہو گیا تو اب اس کے بھی جو زون بنے ہوئے ہیں اس کے حساب سے بیٹھ جائیے، اور ہمارے کرناٹک والے ضلعوں کے اعتبار سے بیٹھے، پھر زونوں کے حساب سے بیٹھے، شہر والے اپنے اپنے حلقوں کے اعتبار سے بیٹھے، آدھا گھنٹہ ہمیں اسی کام میں لگانا ہے، ہر فرد خالی دل یہاں سے نہ جائے، خالی نیت، خالی کوئی ارادہ نہیں، کوئی اپنے بارے میں فیصلہ نہیں، کوئی نیت نہیں، کچھ لوگ ارادہ کر کے جانا ہے، کیا کر رہے ہیں مجھے اتنا انشاءاللہ کرنا ہے، مجھے روزانہ محنت کر کے اپنے علاقے سے اتنی جماعتیں نکال کر لے جانا ہے، 6 روزہ کی جماعتیں اتنی بڑھے گی، چلے کی بڑھے گی، 4 مہینے کی بڑھے گی، یہ سب عزائم اپنے ذاتی عزائم اور اپنے علاقوں سے
آپ کی جو کارگزاری آئی ہے اس کارگزاری میں وہ پرچہ کارگزاری کر لیجیے، اس پہ کیا اضافہ ہوگا آئندہ جوڑ یہ آزادی کریں کیوں میں سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب میں ایک ایک صوبہ تو نہیں اٹھا سکتا، 24 صوبے کیسے اٹھاؤں گا؟ اب آپ حضرات خاموشی سے اٹھ کر جہاں جہاں آپ کی قیام گاہ ہے، اوپر بورڈ لگا ہوا ہے، وہ آپ کی قیام گاہ ہے، خاموشی کے ساتھ بغیر